كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اگرچہ ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، آپ سے بحث کرتے ہیں حق کے بارے میں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا، گویا کہ وہ ہنکائے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے تو انشاءاللہ سبق آسان ہو جائے گا. دیکھیے، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کہ، جس طرح کے، جس کو ہم اردو میں تشبیہ بھی کہتے ہیں، اس کی طرح، اس کی مثل، آیت مبارکہ بتا رہی ہے کما اخرجک ربک، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا. تو یہ تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ اس سے پہلے تو ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے، تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ، یعنی اس سے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا پھر آگے کہا جاتا جیسا کہ یہ ہوا، تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، خود بھی تفاسیر میں دیکھنا ہے، تب یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا. مختصراً میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے. تشبیہ کے لیے ایک چیز پہلے ہوتی ہے، بعد میں کوئی اس کے ساتھ آدمی تشبیہ دیتا ہے. مثلا پہلے زید کا ذکر ہو رہا ہو، بعد میں ہم کہیں خالد آیا، وہ بھی اسی طرح تھا. تو بھائی پہلے زید گزرے گا، اس کے حالات سامنے ہوں گے، تب ہم کہیں گے نا کہ زید بھی اسی طرح ہے، خالد بھی اسی طرح ہے، بکر بھی اسی طرح ہے. اگر پہلے ہم کسی کا ذکر ہی نہ کریں، کسی شخص کا، کسی بات کا ذکر ہی نہیں، اور میں آ کر گفتگو یہاں سے شروع کر دوں جیسا کہ فرمایا، حالانکہ پہلے تو اس کے ساتھ کوئی چیز ضروری ہے جس کے ساتھ آدمی تشبیہ دے. تو یہاں جو کاف تشبیہ کا ہے، پہلے تو کوئی ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض حضرات نے اس میں 15 اقوال ذکر کیے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن زیادہ مشہور 3 باتیں ہیں جو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، یہی آج سمجھ آ جائے تو کافی ہے. بات یہ ہے کہ غزوہ بدر کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا تھا. مال غنیمت کی تقسیم میں، غزوہ بدر میں جو مال غنیمت آیا اس کی تقسیم میں اختلاف ہوا. تو ایک جماعت کی رائے تھی یہ ہمیں مل جائے، دوسرے کی تھی ہمیں مل جائے، تیسرے کی تھی ہمیں مل جائے. لیکن اللہ رسول کی طرف سے فیصلہ کیا آیا کہ مال غنیمت اللہ رسول کا ہے، تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ان کی مرضی سے تقسیم ہوگا. تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کی پہلی آیت میں گزرا کہ دیکھو وہاں تمہارا اختلاف ہوا، پھر تم سب نے اللہ رسول کی اطاعت کی، خیر اس میں تھی جو اللہ رسول نے فرمایا، خیر اسی کے اندر تھی. اسی طرح اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس طرح خیر وہاں تمہاری بات ماننے میں نہیں تھی بلکہ خیر اللہ رسول کی بات اور اطاعت میں تھی، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ جو جہاد کے لیے نکلے، غزوہ بدر میں نکلے، پہلی لڑائی تھی، انسان طبعاً امن پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو بہت سارے حضرات کو ناگواری پیش آئی کہ یہ کیسے ہم لڑیں گے، بے سر و سامان ہے، کیا ہوگا، اسباب کے درجے میں ما تحت الاسباب، اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے اس نکلنے میں اسی طرح خیر ہوگی جیسے مال غنیمت کی تقسیم میں خیر ہوئی ہے. تم نکل جاؤ، آغاز کرو لڑائی کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے. جس طرح وہاں خیر ماننے میں ہے، یہاں بھی اسباب کے درجے میں تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں تعداد نہیں، لیکن تم نے یہاں بھی اپنی خواہشات کو رونقتے ہوئے اللہ رسول کی بات کو ماننا ہے. اور صحابہ نے مانا اور اللہ نے اس کا بہترین نتیجہ بھی ظاہر فرما دیا. تو اس کی تشبیہ وہاں پر ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا احتمال کہ دیکھو اس سے جو پہلی آیت مبارکہ تھی اس میں سچے مومنین کے لیے درجات عالیہ، مغفرت اور عمدہ اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا. یہ وعدہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، نہ درجات عالیہ نظر آتے ہیں،
نہ مغفرت کوئی نظر آنے والی چیز ہے، نہ باعزت روزی آخرت میں قبر میں ملے گی، یہ بھی کوئی نظر آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے مسلمانوں، ایمان والوں، ان صفات کو اپناؤ۔ اللہ تم سے یہ وعدہ جو کر رہا ہے درجات عالیہ، مغفرت اور رزق کریم کا، یہ اسی طرح پورا ہو کے رہے گا آخرت میں، جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ پورا ہوا اور ایک چھوٹی سی جماعت نے اتنی بڑی طاقتور جماعت کو شکست دے دی۔ تو دیکھو دنیا میں جو اللہ بدر میں نتیجہ دکھا سکتا ہے، حالانکہ بظاہر نظر آنے والی چیز نہیں تھی کہ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں چند لوگ اتنے بڑے بڑے جنگجوؤں کو ہرا دیں گے، مار دیں گے، قتل کریں گے، گرفتار کریں گے۔ جس اللہ نے یہ نصرت اور وعدہ پورا کیا، وہ اللہ تمہیں درجات عالیہ دینے پر اور مغفرت پر اور رزق کریم پر قادر ہے، کیونکہ کافروں کو یقین نہیں آتا تھا اور غیب کی باتیں اس وقت عجیب لگتی تھی، اس لیے یہ بات سمجھائی گئی۔ تیسرا ایک احتمال بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ ابو حیان جو ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے اقوال پڑھے لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو ایک روز اسی آیت میں غور کرتے کرتے میں سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی جگہ جا رہا ہوں، ایک شخص میرے ساتھ ہیں، میں اس سے بھی اس آیت کے متعلق بحث کر رہا ہوں اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی مشکل پیش آئی ہے کہ ایسی کبھی بھی پیش نہیں آئی ہے۔ تو خواب کے اندر مجھے یہ بات بتائی گئی کہ یہاں ایک عبارت محذوف ہے، یعنی ایک لفظ در اصل پیچھے اور بھی ہے جس کا لفظوں میں تذکرہ نہیں ہے، جس کو انگریزی میں سائلنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا لحاظ یہاں رکھا جائے گا۔ تو وہ لفظ ہے نصرہ کا لفظ۔ پھر اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا، یہاں کافر تشبیہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اسی طرح جس طرح آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ آپ کا نکلنا اپنی مرضی سے نہیں، اطاعت حق کا نتیجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ وہ فرماتے مجھے یہ بات سمجھائی گئی اور یہ مجھے پسند بھی آئی۔ بہرحال یہ ساری بات تھوڑی سی باریک نکتہ ہے، اس کو تھوڑا غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر یعنی مدینہ منورہ سے اور پھر اپنے حجرہ مبارکہ سے حق کے ساتھ، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو غزوہ بدر کے لیے مسلمان نکلے، جہاد ہوا، یہ صرف نبی کی مرضی بھی نہیں، اللہ فرماتے میں نے نکالا ہے نبی کو، تو نبی ہی آپ یہ سمجھیے یہ جو جہاد ہے اس کے لیے خود نبی نکلے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے نبی کو نکالا ہے۔ اس سے جہاد کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ کا نکالنا اس طرح ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کام پھر میری مرضی سے صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا نکلنا در حقیقت اللہ کا نکالنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے لفظ رب کہہ کر کہ دیکھو رب وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پرورش کرے، اور مربی کے ذہن میں اللہ نے قدرتی محبت ڈالی ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کی۔ اولاد کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ تو کتنی شفقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، شاگرد اور طلبہ کی تربیت کرتے ہیں والدین تو اللہ نے کتنی محبت ڈالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جہاد ہے نا اس میں ہلاکت نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے سراسر خیر ہے، یہ تمہاری تربیت ہے، دنیا میں بھی تمہیں اللہ عزت دیں گے اور جو آخرت کے مراتب ہیں وہ تو بہت اونچے ہیں۔ ایک روایت ہے مشکات شریف کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کلمہ پڑھا صدق دل سے وہ جنت میں چلا ہی جائے گا، مفہوم حدیث کا، اگرچہ اس نے جہاد نہ کیا ہو، کبھی بھی نہ نکلا ہو۔ اچھا پھر فرمایا البتہ 100 درجات ایسے ہیں جو اللہ نے جنت میں صرف مجاہدین کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی جنت میں تو سارے چلے جائیں گے لیکن ان 100 درجوں کو بغیر مجاہدین کے کوئی یعنی ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ درجات اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد کے لیے نکال رہے ہیں، اپنے راستے میں اگر تمہارا خون اللہ لگا لیں، شہادت مل جائے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قیامت کے دن کوئی آدمی تمنا نہیں کرے گا، باری تعالیٰ چاہیں گے کچھ اور
فرمائیں گے کچھ اور چاہیے، جنتی کہیں گے باری تعالیٰ وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف شہید کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یعنی شہادت میں جو لذت اس کو ملتی ہے نا، وہ تو جنت میں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جہاد میں نکالنے والا تمہارا رب ہے، اور جس کا خون اپنے رب کے لیے گر جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی لفظ رب یہاں پر ذکر فرمایا، اور جہاد کے لیے نکالا، اور یہ نکلنا حق ہے، اگرچہ ایک فریق اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ طبعا ناپسند کرنا ظاہر بات ہے، امتحان ہے ہی اصل میں یہ کہ انسان کی طبیعت پہ گراں بھی ہو پھر بھی انسان اس کو بجا لائے اللہ رسول کا حکم سمجھ کر، تو یہی تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ فرشتوں کے اندر تو اللہ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ اگر اطاعت بجا لائیں تو اتنا کمال نہیں جتنا کہ مسلمان اگر کر لیں تو اطاعت بجا لائیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تک یہ باتیں عرض کر دی۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا پورا پس منظر ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو باطل کی طاقت کو توڑنا مقصود ہوتا ہے، باطل کی طاقت کو توڑنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب پیارے آقا تھے تو مکہ مکرمہ دارالحرب بن گیا تھا، تو حضور کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم اس قافلے کا پیچھا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ جو قافلہ تھا نا، اس میں سارے عرب کا یعنی مکہ والے قریش کا سامان شریک ہوتا تھا۔ ابن عقبہ کی روایت ہے کہ مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہیں ہوتا تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اور اگر کسی کے پاس ایک مسکال سونا بھی ہوتا تھا یعنی 4.5 ماشے، وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ اس قافلے کا پورا سرمایہ اس وقت تقریباً 50,000 دینار تھا، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور سونا ایک سکہ 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی جو قیمت تھی وہ 26 کروڑ لاکھ بنتی ہے، جو اس وقت کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ابھی ماضی قریب تک بھی روپے پیسے کی کتنی اہمیت تھی، اس وقت کا 26 کروڑ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ بہرحال یہ قافلہ تھا، اس کو روکنا، ان کا مال چھیننا گویا عربوں کو مالی اعتبار سے ان کو نڈھال کرنا تھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ بھئی اس قافلے کا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام ساتھ نکل گئے، اور بظاہر جنگ کی کوئی تیاری بھی نہ تھی، اس لیے جانا فرض واجب قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اطمینان تھا کہ تجارتی قافلہ ہے۔ لیکن جب آگے پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی قافلہ تو بچ کر نکل گیا، ان کو راستے کا اور راستہ انہوں نے اپنایا، اور نیچے دوسرا راستہ اپنا کر قافلہ تو بچ کر نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو شمار کرو۔ جب شمار کیا گیا تو ساتھی کل 313 نکلے، یعنی بدر والے۔ حضور خوش ہوئے اور فرمایا کہ اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے اونٹ کم تھے، 3 آدمی ایک باری باری شریک ہوتے تھے، سوار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما قائد نبی ہونے کے باوجود کتنا بہترین اسوہ ہے۔ حضور کے بھی 2 ساتھی تھے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی، وہ حضرات بھی پیدل چلتے، سوار ہوتے حضور بھی۔ جب حضور کے چلنے کی باری آتی پیدل تو وہ حضرات عرض کرتے حضرت آپ سوار رہیں، ہم آپ کے بدلے چلیں گے۔ حضور فرماتے نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں، لہذا میں اپنی باری پر چلوں گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، اور آگے جا کر ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ان کی تعداد معلوم کر کے آؤ۔ بہرحال جب وہ چلے اور انہوں نے جا کر تعداد معلوم کی، ان کا خیال کیا، تو وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا۔ ادھر سے جو قریش تھے تو انہوں نے بھی اپنے ایک آدمی تیار کر کے بھیجا، اس کا نام تھا زمزم بن عمر۔ اس کو ابو سفیان نے بھیجا اور کہا جاؤ مسلمانوں کے حال معلوم کر کے آؤ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو آ کر دیکھا تو دیکھا صحابہ کرام تیار ہیں، خطرہ لاحق ہے،
اس وقت کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب خطرے کی گھنٹی بجتی تھی تو اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، یہ مطلب ہوتا تھا انتہائی خطرہ ہے۔ تو زمزم بن عمر جو تھا نا، یہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اونٹنی کو زخمی کر کے مکہ میں داخل ہوا۔ یہ علامت تھی کہ تمہارے قافلے کو انتہائی خطرہ ہے، جس حال میں ہو نکلو۔ تو مکہ کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ نکلو اپنا مال بچانے کے لیے۔ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ جو لوگ نہیں بھی نکلنا چاہتے تھے ان کو مجبور کیا گیا۔ بنو ہاشم کے جو لوگ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے ان کو جبراً وہاں سے نکالا گیا کہ تم بھی ساتھ چلو گے۔ بہرحال 1000 جوان مکہ کے، 200 گھوڑے، 600 زرہیں اور ترانے گانے والیاں، لونڈیاں، طبلے بجانے والے، یہ سارے لوگ وہاں سے نکل پڑے، اور 10 اونٹ ان کے کھانے کے لیے ایک وقت میں ذبح ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا کہ بھائی وہاں سے تو قافلہ تو نکل گیا، حضور نے آ کر بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور ابو سفیان کا قافلہ تو دریا کے کنارے سے بچ کر نکل گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 میں سے کوئی ایک چیز عطا کرے گا، جیسے ہماری اگلی آیت میں آ جائے گا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جماعت تمہیں لازمی ملے گی، یا تمہیں قافلہ مل جائے گا ابو سفیان والا، اور یا تمہیں اس کافر لشکر کو مارنا نصیب ہو جائے گا، ان کا مال غنیمت تمہیں مل جائے گا، یعنی ابو جہل والا جو لشکر تھا 1000 کا، یا تمہیں اس پر فتح ملے گی یا تمہیں اس پر فتح ملے گی جو قافلہ آ رہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے انسان تو سہولت پسند ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا، صحابہ سے اللہ فرماتے ہیں تم تو چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ مل جائے جس میں کانٹا بھی نہ لگے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ حق بھی واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ بھی کٹ جائے، اور تمہارا جو وعدہ ہے وہ بھی تمہارے ساتھ پورا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی مرضی یہ تھی کہ تم یہاں قافلے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ لشکر سے لڑائی کرو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تو ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا، ابو جہل کا لشکر آ گیا، تو آپس میں وہ طے کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور تعمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا میں حاضر ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ آیا، مشورہ دیانت سے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ابھی مقابلے کی طاقت نہیں یا رسول اللہ، نہ ہم اس ارادے سے آئیں، اس کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ آپ کو اللہ کا حکم ملا آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا اگر ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، حضرت مقداد نے فرمایا اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام میں برق الغما تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، اور کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ انصار سے تو جنگ کا معاہدہ نہیں تھا، نہ ان کو بتایا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ اقدام کریں یا نہ کریں۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے، ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے جو کچھ اللہ کا حکم ملا ہے اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہم کو سمندروں میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے لڑا دیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور بہرحال اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا نے پھر فرمایا خدا کی قسم گویا میں اپنی آنکھوں سے مشرکین کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال
یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ دیکھو ابھی اگرچہ نکلنا شروع میں جہاد کے لیے تھا بھی نہیں، نہ لڑائی کا اتنا ارادہ تھا، لیکن پھر بھی بعض صحابہ کی جو رائے تھی اور ان کو اسباب کے درجے میں یہی لگ رہا تھا کہ بھائی شہادت ہی مقدر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر کر رکھا اس کے اندر خیر ہے۔ پھر بدر کا عظیم الشان معرکہ پیش آیا جس میں 70 کو قتل کیا گیا، 70 گرفتار ہو گئے، اور اس کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا۔ تو یہ ان آیات کا پس منظر ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اس سلسلے میں اگلی آیات میں پھر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔